ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی مارکیٹ میں آگ لگنے سے سینکڑوں دکانیں جل گئیں۔ بونگو بازار اور اس سے ملحقہ 3 تجارتی علاقے آگ سے شدید متاثر ہوئے اور تقریباً 600 فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالا۔ فضائیہ کا ایک ہیلی کاپٹر بھی آگ بجھانے کی کوشش میں شامل ہوا۔ مارکیٹ کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں دکانیں جل گئیں اور ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ ناسا کا نصف صدی کے بعد ایک بار پھر انسانوں کو چاند پر بھیجنے کا مشن۔ ناسا نے چاند پر جانے کے لیے پہلی بار ایک خاتون ایسٹروناٹ کو منتخب کر لیا ہے۔ امریکی ایسٹروناٹ کرسٹینا کوچ آرٹیمس 2 مشن کے 4 رکنی ایسٹروناٹس کی ٹیم میں شامل ہیں۔ کرسٹینا کوچ کو سب سے طویل مسلسل خلائی پرواز کرنے والی خاتون کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آرٹیمس 2 مشن کی ٹیم میں پہلی بار ایک افریقی، امریکن اور کینیڈین ایسٹروناٹ کا بھی انتخاب کر لیا گیا ہے۔ ناسا کا خلائی مشن چاروں ایسٹروناٹس کو لے کر اگلے سال کے اوائل میں چاند پر جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر 19 ملین صارفین نے فالو کر لیا ہے، جس کے بعد آئی کے پاکستان کے پہلی سیاستدان بن گئے ہیں جن کے ٹوئٹر پر 19 ملین فالوورز ہیں۔ جہاں عمران خان کے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر فالوورز کی تعداد 19 ملین ہو گئی ہے، وہیں ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر 8.1 ملین جبکہ فیس بک پر 13 ملین فالوورز موجود ہیں۔ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اگر نظر دوڑائی جائے تو وہ اپنے اکاؤنٹ پر سیاسی امور اور ملکی صورتحال کی تازہ ترین تفصیلات سے عوام کو آگاہ اور ان پر اپنی رائے دیتے نظر آتے ہیں۔ یورپی ملک فن لینڈ فوجی اتحاد نیٹو کا 31واں رکن ملک بن گیا۔ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت پر روس نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ کریملن نے اس حوالے سے کہا کہ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت روس کی سلامتی اور قومی مفادات پر حملہ ہے۔ کریملن نے مزید کہا کہ نیٹو کا یہ عمل ہمیں جوابی اقدامات پر مجبور کرنے والا ہے اور نیٹو کا حالیہ عمل صورتحال کو مزید خراب کرنے کا پیش خیمہ ہے۔ 44 سالہ پال پریسلے گاڑی کا دروازہ توڑتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج میں پکڑا گیا۔ یہ پچھلے 29 سال سے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اسے 25 اور 26 مارچ کے درمیان 3 علاقوں میں گاڑیوں کے دروازے توڑتے ہوئے سی سی ٹی وی میں پکڑا گیا۔ پریسلے کے مجرمانہ ریکارڈ میں سینکڑوں چوریاں شامل ہیں۔ اسے کسی بھی گاڑی کو چھونے یا مالک کی اجازت کے بغیر گاڑی میں بیٹھنے کی پابندی عائد کی گئی ہے۔ بعد ازاں پولیس نے مجرم کو گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے تالے توڑنے والا چاقو اور چسپ برآمد ہوئی۔ طالبان نے افغانستان میں اقوام متحدہ کی افغان خواتین ورکرز کو کام سے روک دیا ہے۔ طالبان حکام سے خواتین عملے کو کام سے روکنے پر تفصیلات معلوم کر رہے ہیں۔ طالبان کی خواتین کے کام کرنے پر پابندی سے اقوام متحدہ کا خواتین عملہ مستثنیٰ تھا۔ اقوام متحدہ مشن کے تمام عملے کو 48 گھنٹوں تک کام پر نہ آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام نے بتایا کہ افغان عملے کو سیکیورٹی خدشات کے باعث کام پر نہ آنے کی ہدایت کی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عدالتی کارروائی کو انتخابی عمل میں مداخلت قرار دے دیا۔ نیویارک عدالت میں پیشی کے بعد فلوریڈا میں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے سابق امریکی صدر نے کہا کہ 75 ملین ووٹ لینے والے امریکی صدر پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے مقدمے کے جج جان مرچنٹ کو متعصب قرار دیا اور کہا کہ یہ ٹرمپ سے نفرت کرنے والا جج ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ بدنظمی کا شکار ہو چکا ہے، امریکہ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، افراط زر قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 2024 میں دوسری بار امریکہ کے صدر بننے کے لیے پر امید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم پر ہر صورت امریکہ کو پھر سے عظیم تر بنائیں گے۔ اسرائیلی پولیس نے طلوع آفتاب سے پہلے مسجد الاقصیٰ کے احاطے میں نمازیوں پر حملہ کر دیا جس میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پولیس نے حملے کو فسادات کا جواب قرار دیا ہے۔
مشتعل فلسطینیوں کی اسرائیلی فورسز سے جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی پولیس کے حملے کے بعد حماس کی اپیل پر فلسطینی خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد مسجد الاقصیٰ میں پہنچ گئی۔ اسرائیل نے غزہ سے کئی راکٹ فائر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ حملوں سے کئی اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اٹلی میں انگریزی زبان کے الفاظ کی ادائیگی اور اس کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کے لیے اطالوی ایوان میں بل پیش کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اٹلی کی حکمران جماعت کی جانب سے پیش کیے گئے نئے قانون کے تحت انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے کو قابل سزا قرار دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی کی حمایت سے ان کے بھائی کی جانب سے پارلیمنٹ میں نیا قانون پیش کیا گیا ہے۔ مجوزہ قانون کے تحت اٹلی کے سرکاری کمیونیکیشن میں انگریزی یا دیگر غیر ملکی زبانوں کے الفاظ استعمال کرنے پر 1,00,000 یورو تک جرمانہ عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ اٹلی میں کام کرنے والی کمپنیوں کو بھی سرکاری دستاویزات میں انگریزی زبان کے الفاظ استعمال نہ کرنے کے لیے پابند بنایا جائے۔